38 سال کی عمر میں ان کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ ولاگ کرتے ہیں۔ کیا ایک چیز انسان میں ایک ایسی آ جاتی ہے کہ بچوں کو بھی انسان خیال میں نہیں لاتا، خاطر میں نہیں لاتا، اور اس کے بعد اس حد تک چلا جاتا ہے کہ سیپریشن کر لے؟ دو وجوہات تھیں، جو دو مین وجوہات تھیں وہ یہ تھیں کہ پہلی وجہ تھی فائنینشیل پرابلم، دیر واز سم کائنڈ آف فائنینشیل پرابلم، تھوڑی بہت فائنینشیل پرابلمس تھیں، اور دوسری وجہ تھی انگزائٹی کی۔ بچوں کو میں نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، اور واقعی میں جو دوست ہوتا ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ یوٹیوب جو ہے دس از ناٹ اے جاب، یہ فل ٹائم بزنس ہے۔ نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل پوائنٹ اور میں ہوں فرحان ظفر۔ شعیب قاسم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہوں گے انہوں نے اپنا جو ولاگنگ کا سامان ہے وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ 38 سال ان کی عمر ہے، ایک میچور ایج میں داخل ہو چکے ہیں، اور 38 سال کی عمر میں ان کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ ولاگ کرتے ہیں۔ 3 ان کے ماشاءاللہ بیٹے ہیں جن کے ساتھ یہ مل کے ولاگ کرتے ہیں، اور ایک ٹریجڈی ہے ان کی زندگی کی، بہت خوفناک ہے، اور اللہ معاف کرے وہ کسی پہ بھی نہیں آنی چاہیے۔ ان کی جو مسز ہیں وہ ان کو کسی وجہ سے چھوڑ گئی تھیں، اس کے بعد انہوں نے اپنا یوٹیوب شروع کیا اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کے ولاگنگ کرتے ہیں، اور ذریعہ آمدنی جو ہے وہ فی الحال یوٹیوب ہے، اور ماشاءاللہ بڑا ہیلدی چل رہا ہے۔ ان سے پوچھیں گے ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایک باپ ہیں، اور اپنے 3 بیٹوں کو پالنے کے لیے انہوں نے سہارا لیا یوٹیوب کا، اور اس میں بھی ایک بڑی حیرت انگیز چیز ہے کہ ولاگنگ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی کرتے ہیں، بہن بھائی کرتے ہیں، دوست یار کرتے ہیں، لیکن یہ ایک اعلیٰ مثال ہے کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے ولاگ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو روٹین ہوتی ہے اپنی زندگی کی وہ دکھاتے ہیں، اور اس ڈرامہ سے بھی نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بچوں کے ذہن میں موجود ہے کہ ان کی ماں جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ماں اور باپ جو ہے وہ اس وقت دونوں کا جو یہ فرض ہے وہ یہ ادا کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو پال رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہانی ہے ان کی زندگی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ۔ سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خدا نخواستہ اس طرح کے جب معاملات ہوں میاں بیوی میں، تو جو بھی حتمی فیصلہ ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو دیا جاتا ہے ان کی ماں کے پاس، کیونکہ ماں وہ رتبہ رکھتی ہے کہ اپنے بچوں کو وہ اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے، ان کی اچھی تربیت بھی کرتی ہے، اور بچے بھی کافی کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ۔ یہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی سیپریشن کے بعد 3 بیٹے آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ نے یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ بنی آپ کی شادی کو تقریباً ماشاءاللہ 13 سال ہو گئے تھے، تو اس اتنے ڈیوریشن کے بعد بھی ایک چیز انسان میں ایک ایسی آ جاتی ہے کہ بچوں کو بھی انسان خیال میں نہیں لاتا، خاطر میں نہیں لاتا، اور اس کے بعد اس حد تک چلا جاتا ہے کہ سیپریشن کر لے؟ اچھا، سب سے پہلے جو آپ کا جو سوال تھا نا وہ یہ تھا، جو سوال کا پہلا پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ مائیں اکثر بچوں کو لے جاتی ہیں۔ اس کا میں آپ کو چھوٹا سا ایک جواب دے دوں۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیملی کورٹس ہیں، ویسے تو میں کورٹ کی بہت عزت کرتا ہوں، رسپیکٹیبل کورٹس ہیں، لیکن جو فیملی کورٹس ہیں آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں وہ فیور کر جاتی ہیں کہیں نہ کہیں، سوری ٹو سے ماؤں کو فیور کر جاتی ہیں۔ تو 20 سے 25% تو ایسے کیسز ہیں جس میں مائیں لے جاتی ہیں کورٹ کے تھرو۔ باقی یہ ہے کہ جو فادرز ہیں ان کی طرف سے بھی کوتاہی ہے کہ فادرز جو ہیں وہ بچوں کو نہیں رکھتے، نہیں سنبھالتے۔ یہ فادرز کی جو ہے وہ ذمہ داری ہونی چاہیے، باپ جو ہے وہ بچوں کے سر پہ ہونا چاہیے۔ 13 سال بعد آپ نے پوچھا کہ سیپریشن کی وجہ کیا ہوئی اور بچوں کو چھوڑ کر کے کیوں گئی۔ سیپریشن کی جی وجہ جو ہے نا وہ میں اپنے ولاگس میں بھی بتا چکا ہوں۔ 2 وجوہات تھیں، جو 2 مین وجوہات تھیں وہ یہ تھیں کہ پہلی وجہ تھی فائنینشیل پرابلم، دیر واز سم کائنڈ آف فائنینشیل پرابلم، تھوڑی بہت فائنینشیل پرابلمس تھیں، اور دوسری وجہ تھی انگزائٹی کی۔ باقی آپ نے پوچھا کہ بچوں کو چھوڑ کر کے چلے گئیں، تو ان کی 2 سٹیٹمنٹس یہ تھیں کہ بچے پل جاتے ہیں اور زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ یہ 2 سٹیٹمنٹس تھیں ان کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ بچے تمہارے ہیں، بچوں کو سنبھالو جس طرح مرضی سنبھالنا ہے۔ تو میں نے کہا اوکے، میرے سر پہ پڑ گئی ہے تو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ضرور سنبھالوں گا بچوں کو، اور بڑے احسن طریقے سے جتنی میری اوقات ہے میں اس طرح سے بچوں کو سنبھالوں گا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ولاگ ہم نے دیکھے ہیں، میاں بیوی کرتے ہیں، بہن بھائی کرتے ہیں، یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ بچوں کو ساتھ لا کے ولاگ کیا جائے، حالانکہ فادر میں اتنی انڈرسٹینڈنگ بچوں کے ساتھ نہیں بن پاتی، تو یہ آپ کا آئیڈیا کیسے آیا؟
بیسیکلی جی میں نے 2-3 بزنس کیے ہیں, اس میں فیل ہوا ہوں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں نے جابس بھی کی ہیں, 3-4 جابس کی ہیں. میں نے سٹارٹ اپنی لائف کا 18 سال کی ایج میں بزنس کے تھرو لیا تھا. ہمارے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی تھی, ہمارا گھر تھا بہت بڑا ڈیفینس میں, وہ سیل ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یار میرا ٹارگیٹ ہے, میں نے اپنے باپ کا بازو بننا ہے اور میں نے گھر اپنا بنانا ہے, تو اس لیے میں نے بزنس سٹارٹ کیا. تو اس میں مجھے فیلیئرز ہوئے. اس کے بعد میں نے جابس کی, تو میں ایک بزنس مائنڈیڈ بندہ تھا, جاب میں سیٹل ہو نہیں سکا. اچھا پھر جب یہ حادثہ ہوا میری لائف میں, جب چھوڑ کے گئیں میری ایکس وائف, تو پھر مجھے خیال آیا کہ یار, خیال تو مجھے 3 سال سے آ رہا تھا کہ یوٹیوب چینل بنانا ہے میں نے, لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار کیوں نہ یوٹیوب چینل بنایا جائے. لیکن تب بھی میرے خیال میں نہیں آیا, تب بھی میرے ذہن میں نہیں آیا کہ یوٹیوب چینل بیس کس چیز پہ کرے گا. میری کوشش یہ تھی کہ میں یوٹیوب چینل جو بناؤں اس میں خود ہی ہوں گا اور خود ہی ولاگس بناؤں گا, یا فوڈ ولاگنگ کر لوں گا, یا ڈیلی ولاگس بنا لوں گا. بچوں کا کبھی بھی میرے ذہن میں نہیں تھا, لیکن وہ آہستہ 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 اللہ کی طرف سے جو ہے نا, وہ چینل کی جو نیش ہے وہ اس طرح کی بن گئی. اور میری بچوں کے ساتھ شروع سے ہی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے. بچوں کو میں نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے, اور واقعی میں جو دوست ہوتا ہے وہ بنایا ہوا ہے. شعیب صاحب ماشاءاللہ آپ کی عمر ابھی زیادہ نہیں ہوئی, دوبارہ سوچا نہیں کہ یار بچوں کے لیے ان کی لائف کے لیے کوئی دوسری شادی کر لوں میں, کیا وجہ بن رہی؟ اچھا, پہلا جو میرا سال تھا سیپریشن کا, اس میں تو مجھے اپنا ہی ہوش نہیں تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو اس میں میرے والدین نے مجھے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا, انہوں نے مجھے کھڑا کیا, بچوں کو بھی انہوں نے سنبھالا. 1 سال بعد سمجھ آئی ہاں یار یہ ہو گیا میرے ساتھ. اس کے بعد اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا. آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں بڑی ارلی ایج سے پروفیشنل لائف میں داخل ہو گیا تھا, تو لوگوں سے ملنا جلنا یہ وہ سارا کچھ تھا. اس کے بعد جب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا نا, تو میرا شروع میں ایمان ہی اٹھ گیا. آپ کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا ایمان اٹھ جانا, کہ مطلب عورت ذات جو ہے نا اس کے اوپر سے اعتبار اٹھ گیا میرا, آپ کہہ لیں. میں نے پھر آہستہ 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 اس چیز سے ریکور کیا. میں کر گیا ریکور, میں ٹراما سے بھی نکل آیا الحمدللہ. ابھی میں ٹراما سے باہر ہوں الحمدللہ, اور میں اس ٹراما سے نکل چکا ہوں. لیکن سوچا اس وجہ سے نہیں شادی کا, کیونکہ کہیں میرے بچے جو ہیں وہ سفر نہ کر جائیں. کیونکہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے نا, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیپ مدرز ہوتی ہیں نا, جو آتی ہیں, یا تو جو فادرز ہوتے ہیں بچوں کے, وہ ان میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں اور بچے بالکل اگنور ہو جاتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ جو ماں ہوتی ہے آنے والی, وہ بچوں کو وہ پیار نہیں دے پاتی, یا بچے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. یوٹیوب ایک میڈیم ایسا موجود ہے ہمارے پاس, بتائیے گا کہ اس میں کامیابی کتنی حد تک آپ کو مل گئی تھی, کس طرح ملی, اور اب جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یوٹیوب کے حوالے سے؟ اچھا, بیسیکلی سب سے پہلے گورنمنٹ کو میسج نہیں ہے, سب سے پہلے لوگوں کو میسج ہے. کیونکہ میں ولاگنگ کر رہا ہوں پچھلے 1 سال 10 مہینے سے. لوگ مجھے کامنٹس میں کہتے ہیں آپ نوکری کیوں نہیں کرتے, آپ جاب کیوں نہیں کرتے. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب جو ہے, دس از ناٹ اے جاب, یہ فل ٹائم بزنس ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اس سے ماشاءاللہ ارننگ ہوتی ہے ان ویڈیوز سے جو ہم لوگ بناتے ہیں, اور یہ ایک فل ٹائم جاب ہے, 24 گھنٹے کی یہ جاب ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کسی کی کمپنی کو جو 8-10 گھنٹے دے رہے ہیں نا, وہ آپ اپنے کاروبار کو 8-10 گھنٹے دے لیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. جب پیچھے دیکھتے ہیں کیا خیال آتا ہے کہ یار اب کی زندگی بہتر ہے, یا جب میں تھا اپنے وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ایک اچھی زندگی تھی, وہ تب کی بہتر ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کس طرف جا رہی ہے آپ کی؟ زندگی الحمدللہ میری بہت ہی پازیٹیو ہے, اور پازیٹیوٹی کی طرف زندگی جا رہی ہے. میں جو 1 سال 2 سال 3 سال پہلے تھا نا, میں الحمدللہ اس سے بہت بہتر ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں بہت بہتر ہوں, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ تم یوٹیوب سٹارٹ کرو, تو اللہ ہی ڈالنے والا ہوتا ہے نا جی. انسان کوئی بھی ایک قدم بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھا سکتا. ازواجی جو زندگی ہے میاں بیوی کی, اس میں اختلافات ہوتے ہیں میاں بیوی کے آپس میں, یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کو اس نہج پہ لے کے جائے, جائے قربانی کسی ایک کو دینا پڑتی ہے, چاہے آپ دیں چاہے آپ کی وائف دیں, بچوں کے لیے. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ایک کپل تھا جو بڑا خوبصورت کپل تھا, لوگوں نے بڑی انہیں سمپتی دی, بڑی ہمدردی دے رہے تھے کہ یار ان کو الگ نہیں ہونا چاہیے. جب لوگ ان کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کو پھر جو دیکھ رہا ہے, جو ان کو فالو کر رہا ہے, جو ان کو ڈریم کر رہا ہے کہ یار ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں, ان کی طرح اپنی پیار محبت رکھنا چاہتے ہیں, اس کو قائم رکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ انسان کو قربانی دے کے اپنے بچوں کی جو زندگی ہے اس کو بچا لینا چاہیے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے نہیں, صرف سوشل میڈیا کے لیے نہیں, بلکہ اپنے بچوں کے لیے قربانی دیں. کسی ایک کو قربانی دینی پڑتی ہے. شعیب قاسم کی گفتگو آپ نے سنی ہے. ان کا جو چینل کا جو ڈسپلے ہے وہ بھی ہماری اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ان کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, اور اس لیے بھی کیونکہ یہ ان کا مین واحد جو ہے وہ ارننگ کا ذریعہ ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے. میاں بیوی کے اختلافات جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اختلافات نہیں ہوتے, لیکن اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جو ضرورت ہے اس عمر کی, وہ یہی ہے کہ بچوں کے لیے خاص طور پہ آپ سارٹ آؤٹ کریں. اور اگر کہا جائے کہ مرد کی غلطی ہوتی ہے, ہر جگہ مرد کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے, تو مان بھی لیا جائے اگر شعیب بھائی کی کہیں نہ کہیں غلطی تھی, تو اب کی اگر ان کی زندگی دیکھی جائے تو یہ اس چیز سے بھی بھاگ جاتے کہ یہ اپنے بچوں کو نہ سنبھالتے اور اپنے بچوں کی ذمہ داری لینے سے بھی انکار کر دیتے. لیکن اب جو ان کی زندگی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. 3 بچوں کی ذمہ داری موجود ہے, اور اس چیز کو بڑا ہیلدی اپنے یہ ایکسیپٹ کر کے اس کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. بچوں کی تربیت جو ہے وہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. جس طرح بتا رہے تھے بچے اکیڈمی سے آ رہے ہیں, کرکٹ اکیڈمی سے. تو میرا تمام دیکھنے والے جو کپلز ہیں ان کو خاص طور پہ یہ مشورہ ہے کہ ازواجی جو تعلقات ہیں, ذہنی ہم آہنگی وہ اتنی ضروری ہے کہ وہ کوئی تیسرا بندہ آپ کو آ کے حل نہیں کر سکتا. وہ انسان کی, میاں بیوی کی اپنی رضامندی, اپنی سوچ سے ہی حل ہوتی ہے, اور اس کو حل کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اپنے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, اس معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. شعیب قاسم کی مثال جو تھی وہ ایک موٹیویشن مثال تھی جو ہم نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. جتنے بھی ہمیں والدین دیکھ رہے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے, اور آخر میں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ یہ ولاگنگ کس طرح کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ اپنا اچھا چینل لے کے چل رہے ہیں. اور ہم بڑی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس مشن میں کامیاب کرے, اور ان کے جو بچوں کا مستقبل ہے اس کو بھی یہ بڑا روشن کر سکیں, اور اپنے بچوں کی اچھی جو مستقبل ہے اس کو دیکھ سکیں. آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. اپنے میزبان فرحان ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.